خداوند سے میں پہلے ہی دعا کر چکا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر ہم اور زیادہ دعائیں کرنے والے ہیں۔ 2000 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہم چرچ بنا رہے ہیں، 2000 لوگوں کے لیے، اور یہ گجرانوالہ میں اور ان فیوچر مستقبل میں پاکستان کا سب سے بڑا چرچ بنے گا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ یہ نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کا۔ کہتے ہیں کہ where God guides he provides۔ جب خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو وہ مہیا بھی کرتا ہے، وہ ایسا خدا ہے۔ پچھلے ہفتے میں اسلام آباد میں تھا، انجینئر کو ملنے گیا تھا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈبل گیلری اس طرح کی بنے گی اور تقریباً 3-4 منزل اس سے اوپر جائے گا یہ۔ تو میری یہ سوچ ہے کہ یہ بلڈنگ خوبصورت ترین بلڈنگ ہونی چاہیے، اس علاقے میں ایسی خوبصورت بلڈنگ نہ ہو، اتنی اچھی بلڈنگ بنے۔ یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ میرے دل کی، آپ کہہ لیں کہ میری یہ مراد ہے خدا کے حضور کہ ایسی بلڈنگ ہو۔ ہر بندہ گھر بنانا چاہتا ہے اپنے لیے، اچھا گھر۔ خدا کا گھر کیوں اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو جانتے ہیں کہ ہیکل اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت، سب سے نہیں لیکن خوبصورت ترین بلڈنگ تھی ہیکل۔ تو کیوں نہیں خدا کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے؟ تو ابھی ہم نے شروع کر دینا تھا کام، لیکن میں نے کہا کہ بارشیں ہیں یہ 2 مہینے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا روکا جائے۔ یہ پچھلا ایریا بنے گا سارا، اس سائڈ پہ سٹیج چلا جائے گا، یہ ساری گیلریز ہوں گے، آپ ایسے فیل کریں گے کہ آپ سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر اتوار کو میں نے خدا سے یہ دعا ہے میری کہ اتوار کے دن اس محلے میں، اس ایریے میں ایسے ہو جیسے میلہ لگا ہوتا ہے۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سٹالز میں لگوا دیا کروں گا سنڈے کو، پھر آپ جو ساتھ انکم بھی کرنا چاہیں آپ بھی کر لیں۔ میری یہ خدا سے حضور ہے کہ سنڈے کو ایسے ہو جیسے یہاں پر کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ خدا کے گھر میں ایسا سما ہونا چاہیے، ایسی افراتفری ہونی چاہیے۔ میں آج صبح گکھڑ میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ سنڈے کو آپ کے گھر کے اندر ایسے ہو جیسے کوئی شادی کا سما ہے، کوئی شرٹ کسی کی پریس ہونے والی رہ رہی ہے، کوئی منہ دھو رہا ہے، کوئی شیو کر رہا ہے، نمبر نہ آئے، پتہ افراتفری مچی ہوئی ہو۔ کیوں ہم خدا کے گھر جا رہے ہیں؟ پاکستان کی کلیسیا، اگاپے چرچ کی کلیسیا، میں آپ کو بہت برکتوں والی کلیسیا دیکھنا چاہتا ہوں، اور برکتیں تب آتی ہیں جب یہاں پر شدت ہوتی ہے، یہاں پر تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ دعائیں بھی وہی سنی جاتی ہیں جو یہاں سے تکلیف ہوتی ہے تو کی جاتی ہیں۔ روز صبح سویرے اٹھ کے ڈیلی سی دعا کی اور چلو سارا دن شروع کر لیا، ایسی دعائیں نہیں سنے۔ کیا یہ نارمل حالات چل رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اچھے حالات چل رہے ہیں کہ یہ عام روٹین کی زندگی چل رہی ہے؟ تو پھر روٹین کی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ روٹین کی دعا ان حالات میں نہیں ہونی چاہیے، ان میں الگ دعا ہونی چاہیے۔ جتنی بڑی تکلیف ہے اتنی بڑی دعا ہونی چاہیے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ تو آج خدا کے حضور ہم جس کلام کو، جس میسج کو سننے جا رہے ہیں، بائبل مقدس میں سے بہت اہم ہے۔ ٹائم مجھے بہت تھوڑا انہوں نے دیا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی میں کور کروں۔ میرا سوال ہے آپ سے، کتنے لوگ آپ میں سے جانتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے؟ شکریہ۔ کیا آپ صرف جانتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو پھر کیوں ہم اس کے پیار کو اس طرح سے زندگی میں تجربہ نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے ہیں؟ مایوسی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، لگتا ایسے ہے کہ پتہ نہیں خدا دعا سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ آج میں بڑی ضروری آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے۔ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا، پطرس میرے برے چرا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے کیا کر؟ برے چرا۔ پھر یسوع نے کہا، پطرس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند ہاں محبت رکھتا ہوں۔ یسوع نے کہا، میری بھیڑوں کی رکھوالی کر۔ پھر یسوع نے کہا، پطرس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پطرس تنگ آ گیا، کہتا یسوع تو جانتا ہے۔ یسوع نے کہا، میری بھیڑیں چرا۔
میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ پیغام دوں جو آپ کے خاندانوں کے، آپ کی زندگیوں کے حالات بدل دیں۔ آپ کے گھر کے اندر اس پیغام کا عملی مجھے ثبوت نظر آئے، میں یہ چاہتا ہوں خدا سے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خدا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا لونگ گاڈ ہے تو آپ اس کو کتنا جانتے ہیں۔ خدا کی محبت کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ نے سنی آیت، بڑی مشہور بائبل کی آیت ہے، بڑی ہی پیاری آیت ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے دنیا سے اتنی محبت، گاڈ لو سو مچ دا ورلڈ، خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بائبل کا دل یوحنا کی انجیل ہے، بائبل کا دل یوحنا کی انجیل ہے، اور یوحنا کی انجیل کا دل 3 باب کی 16ویں آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے، تو میں آپ کو بائبل کے دل کا دل بتانے جا رہا ہوں۔ پھر اس آیت کے بارے میں مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ یہ لٹل گاسپل ہے، یہ چھوٹی انجیل ہے۔ اس آیت کے اندر پوری انجیل پائی جاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کہ آپ جانتے ہیں کہ بلی گراہم نے، امریکہ کا بہت بڑا جو مناد تھا، پرچار کرنے والا تھا، اس نے انڈیا کے اندر 50 کی دہائی میں اس آیت پر پیغام دیا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ 5000 لوگ ایک عبادت میں مسیحی ہو گئے، 5000 لوگوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو، اتنی پاورفل یہ آیت ہے، اتنی طاقتور یہ آیت ہے، لیکن کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اردو میں، انگریزی میں کہتے ہیں I love you, we love you، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ خدا نے ایسی محبت رکھی۔ یونانی زبان میں 3-4 جو الفاظ ہیں یونانی کے، ایروس ہے جنسی محبت، فلیا ہے برادرانہ محبت، ستورگے ہے والدین کی محبت، اور سب سے اعلیٰ محبت جو ہے جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے وہ ہے اگاپے محبت۔ اگاپے محبت، اس چرچ کا نام میں نے اگاپے اسی لیے رکھا ہے کہ یہ چرچ پیار کرنے والا چرچ ہونا چاہیے۔ تو اگاپے محبت، خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے، خدا کچھ بھی آپ سے منافع نہیں چاہتا، آپ سے توقع نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ آپ خدا کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے خدا کو دینے کے لیے، خدا کو کوئی امید آپ سے نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بائبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے، یہ گڈ نیوز ہے، یہ خوشخبری۔ دیکھو میں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ خوشخبری کیا ہے، گڈ نیوز کیا ہے؟ آج اس دنیا کے اندر ہر طرف بری خبر سن رہے ہیں، اتنے لوگ مر گئے، امریکہ میں لوگ مر گئے، اٹلی کے اندر اتنے لوگ مر گئے تھے، یا پاکستان کے اندر کل میں چیک کرا 2,46,000 کورونا کے پیشنٹ ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے خدا جانتا ہے، لیکن جو سروے ہے 2,46,000 کورونا کے مریض ہیں۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ بائبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے، گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ خدا آپ سے بے پناہ اور بے حد محبت کرتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس آیت سے بہتر بائبل کے اندر
اور کوئی آیت خدا کی محبت کو بیان نہیں کر سکتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پہلی بات، خدا کی محبت اِصرار کرنے والی ہے، قربانی کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ you can give without loving but you cannot love without giving۔ آپ کسی کو کوئی چیز بغیر محبت کے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جو اسٹریٹ پر یا گلیوں بازاروں میں روڈوں پر آپ نے دیکھا ہے جو بیکاری پھر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ انہیں نہیں بھی دیتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں چلو 10 5 یا جو بھی آپ مناسب سمجھتے اس کو دیتے ہیں۔ کیا آپ اس بیکاری سے محبت کرتے ہیں؟ نو، آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ محبت کیے بغیر دے سکتے ہیں لیکن آپ محبت کر نہیں سکتے جب تک آپ دیتے نہیں ہیں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے آپ کو اپنا بیٹا دے دیا۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر مرنے دیا۔ خدا اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے دے سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا پریچر کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس آیت پر پیغام نہیں سنایا۔ یہ جو یوحنا 3 باب کی 16 آیت ہے، میری ہمت نہیں ہے، میری جرأت نہیں ہے کہ میں اس آیت پر کلام سنا سکوں، کیونکہ اس آیت کے اندر میرے پاس بتانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ کیا میں بتاؤں گا؟ خدا نے جو کام کیا ہے اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ میں جب امریکہ میں گیا ہوں، میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ میں آپ کو سکھانے نہیں آیا، میں آپ کو پڑھانے نہیں آیا، میں آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ God loves you۔ خدا آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو امریکن پھر تالیاں بجاتے ہیں اور میں ساتھ ہی کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کتنی؟ میں نے کہا آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں جانتا کہ آپ کے سر کے اندر کتنے بال ہیں، آپ کی بیوی نہیں جانتی آپ کے سر میں کتنے بال ہیں، آپ کے والدین نہیں جانتے کہ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں۔ خدا نے آپ کی بالوں کی تعداد گنی ہوئی ہے۔ وہ اتنی محبت، اتنی ڈیٹیل سے، اتنی تفصیل سے خدا آپ کو جانتا ہے کہ کوئی آپ کو اتنا نہیں جانتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ دکھ اٹھاتے ہیں آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ نہیں، خدا آپ کے ساتھ دکھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ میں نے اس پر بعد میں بات کرنی تھی لیکن ابھی میں شروع ہو گیا، اس کو میں یہاں پر روکوں گا کہ خدا آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے آپ کے سر کے بال گنے ہوئے ہیں۔ خدا اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے آپ کا ٹیٹو، آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے کل 2-3 دن سے میں نے ایک کتاب شروع کی ہے، میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ It just blew me away۔ میرا ذہن آپ کہہ لیں کہ بند ہو گیا کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے۔ اتنی زبردست، اتنی خوبصورت حقیقت میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا بلندیوں پر تخت نشین ہے، خدا بلند و بالا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا بہت دور ہے اور ہم یہاں پر زمین پر ہیں۔ لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ خدا آپ کی سانس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ چونکہ ہر چیز کو اگر کسی نے کور کیا ہوا ہے تو وہ خدا ہے۔ اس چرچ کو کور کیا ہوا ہے تو وہ خدا ہے۔ آپ کی باڈی کو اگر کسی نے everything he contains everything، ہر چیز خدا کے اندر ہے، آپ خدا کے اندر شامل ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دور ہو سکتا ہے؟ ایک کانٹا بھی چبھے تو خدا کو معلوم ہوتا ہے، آپ کی سانس جب بند ہو جاتی ہے خدا کو معلوم ہوتا ہے، جب آپ کے ہارٹ کی دھڑکن، دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو خدا کو معلوم ہوتا ہے۔ He contains everything، ہر چیز خداوند پر مشتمل ہے۔ وہ اتنا قریب ہے آپ کے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ کی ڈیٹیل جانتا ہے زندگی کی۔ جب آپ صبح سویرے آج اٹھے تو خدا آپ کو دیکھ رہا تھا، خدا مسکرا رہا تھا آپ کو دیکھ کر۔
جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے. جب آپ زندگی کے اندر انجوائے کرتے ہیں, اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, تو خدا خوش ہو رہا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی خوش ہے. خدا آپ کو برکتیں, جب آپ اس کی انجوائے کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے. اگسٹین ایک بہت بڑا عالم تاریخ میں, اسے کہتے ہیں کہ یہ فادر آف چرچ ہے, یعنی کہ کلیسیا کے باپ کا درجہ انہیں دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ خدا آپ میں سے ہر ایک سے ایسے محبت کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کسی اور سے نہیں کرتا. That's the way. جب خدا آپ سے بات کرتا ہے تو مجھے لگتا, آپ کو لگتا ہوگا, لگنا چاہیے یا لگتا ہو کہ خدا مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں رکھتا. جب خدا پادری انوسنٹ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو انہیں ایسا فیل ہونا چاہیے کہ خدا مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا مجھ سے دوسروں سے زیادہ محبت کرتا ہے. That's what I feel. میرا ایمان ہے کہ کئی چیزیں خدا نے میں نے نہیں مانگی وہ بھی دے دی ہیں. I never wanted, میں کبھی نہیں چاہتا تھا 2000 لوگوں کا چرچ بناؤں. کبھی میں نے نہیں سوچا. میں چاہتا تھا بڑا چرچ ہونا چاہیے, لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن اب یہ ویژن بڑھتی جا رہی ہے, یہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, اور ٹائم از کمنگ, وقت آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے شاہکار ماسٹر پیس بنے گا. دعائیں ہم نے شروع میں کی ہوئی ہیں. ہم نے پچھلے مہینے سے مارننگ پریئر میں 5:30 بجے دعا شروع کر دیا چرچ میں اس کے لیے کہ خداوند ہمیں لوگ دے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکشن, آپ کو ہر روز رہنمائی چاہیے خدا کی. جیسے یسوع نے کہا ہر روز کی روٹی مجھے آج دے, ہمیں آج دے, ایسے ہی آپ کو روز خدا کی رہنمائی چاہیے. آپ نہیں زندہ رہ سکتے خدا کی رہنمائی کے بغیر. اگر آپ اپنے طور سے سفر کرنا چاہتے تو آپ اپنا سر دیوار میں ماریں گے. You are going to hurt yourself. آپ اپنے آپ کو زخمی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ خدا کی رہنمائی کے بغیر چل رہے ہیں. تو میں خدا سے ڈائریکشن مانگ رہا ہوں, خداوند مجھے سمت بتا. ہم دعا کریں خداوند انجینئرز کو بھی اچھے انجینئرز بھی دے. ہم دعا کریں خداوند جو مٹیریل دے, کوئی ہمیں فراڈ نہ کرنے پائے, کوئی چیٹ نہ ہمیں کرے. ہمیں تیری ضرورت ہے خدا. اتنی زیادہ اس کی محبت قربانی کرنے والی محبت ہے. وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اتنی محبت کہ اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے دے سکتا ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کا پاسبان ہوں, اور بھی کلیسیا کے پادری صاحبان ہیں خدمت کر رہے ہیں. کوئی اپنے بیٹے کو کلیسیا کے لیے نہیں دے سکتا ہے. نیور ایٹ آل, کبھی ایسے نہیں ہوگا. لیکن خدا اپنے, اس سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے زیادہ, کہ اپنا اکلوتا بیٹا اس نے بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایک کتاب لکھی گئی بڑی دیر پہلے, پیراڈائز لاسٹ. میں نے جب ایم اے انگلش کیا اس وقت میں نے پڑھی. کھوئی ہوئی جنت, کھوئی ہوئی بہشت یا کھوئی ہوئی فردوس, پیراڈائز لاسٹ. ایم اے انگلش کے اندر کتاب ہے وہ. اس کے اندر وہ بندہ جان ملٹن کہتا ہے, اس کا رائٹر کہتا ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ گرا دیا گیا ہے تو شیطان نے اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا, لوسیفر نے. وہ کہتا ہے کیا کریں ہم, خدا کو کیسے ہم فتح کریں, کیسے خدا کے تخت پر سے ہم اسے گرائیں. تو لوسیفر شیطان اپنے فرشتوں کے ساتھ بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ خدا کے پاس تھنڈر ہے, خدا کے پاس یہ جو گرج ہے یہ ہے, اس سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو طوفانوں سے ہم خدا کو نہیں گرا سکتے, تو کیا کریں. وہ کہتا ہے کہ ایک حل ہے میرے پاس, خدا انسان کو اپنی صورت پر بنانے جا رہا ہے. ہم خدا تک تو نہیں پہنچ سکتے, ہم اس انسان کو پہنچائیں گے, اس انسان پر حملہ کریں گے, اور جب انسان پر حملہ ہوگا تو خدا پر حملہ ہوگا. جب آپ دکھ اٹھائیں گے آپ کا خدا بھی دکھ اٹھائے گا. آج صبح میں نے ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا واٹس ایپ پر, میں نے لکھا کہ خدا کے دل میں, میرا موبائل آپ مجھے دے سکتے ہیں, یہاں پر پڑا تھا, میں نے وہاں پر لکھا کہ آپ کے لیے خدا کے دل کے اندر زخم ہیں, آپ کے لیے. شیطان جب آپ کو تکلیف دیتا ہے
وہ آپ کے خدا کو تکلیف دیتا ہے، وہ آپ کے خدا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نہیں مل رہا چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ تو میرے عزیزو، ابلیس آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، آپ کے خاندان پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، لیکن مت سوچیں کہ آپ کا خدا اس سے ناواقف ہے، نہیں۔ تو پہلی چیز، خدا کی محبت قربانی کرنے والی ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا آپ کے خدا کی محبت جو ہے وہ آپ کے لیے دی گئی ہے، آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے دی گئی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خدا اپنی محبت جو ہے اس حد تک آپ سے کرتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت بھی کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ خدا آپ کی خدمت کرتا ہے؟ آئے میرے ساتھ دیکھیے، زبور 43 اس کی زبور 41 کی تیسری آیت، زبور 41 کی تیسری آیت۔ خدا اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کی، یہ جو اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے آپ کی، جو اس سائڈ پہ بہنیں بیٹھے آپ کی خدمت کرتا ہے، لک آفٹر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سنیے، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا، تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو کیا کرتا ہے؟ ٹھیک کرتا ہے۔ شاید آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے اس آیت کو سٹڈی کیا آج صبح سویرے اٹھ کر کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ زبور نویس کیا بتانا چاہتا ہے؟ خداوند اس سے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا۔ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے گاڈ نرسز یو۔ نرس کا کام، نرس کا میں نے ترجمہ پڑھا مختلف اردو میں، دائی، دایا جسے کہتے ہیں، نرس۔ ایک آپ ہاسپٹلز میں نرسیں دیکھتے ہیں، ایک نرسنگ ہوتا ہے کسی کی دیکھ بھال کرنا۔ دائی کا کیا کام ہوتا ہے؟ سنبھالنا کسی کو، بچے کو۔ خدا اس طرح سے آپ کی، میں کیا کہوں، خدمت کرتا ہے یا آپ کی تیمارداری کرتا ہے کہ جیسے دائی ماں بچوں کو سنبھالتی ہے، ویسے خدا جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو سنبھالتا ہے۔ آپ کے ہر طرح کے زخم جو گندے ہیں، تکلیف دہ ہیں، جو آپ کی جتنی بھی گندگی ہے خداوند اس کو بھی سنبھال رہا ہوتا ہے۔ That's what I understood، یہ میں سمجھ پایا ہوں۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے، تو اس کی بیماری کے بستر کو، تو بیماری میں اس کے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ آپ یہاں پر باہر کے ملکوں میں نے دیکھا ہے، خود بھی میں نے کیا ہے کہ جب سویرے اٹھتے ہیں اپنا بستر ہم طے کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ جو کمبل لیا ہوتا ہے، سرہانہ، بیڈ شیٹ، ہم ساری ٹھیک کر کے پھر اٹھتے ہیں۔ خدا جب آپ بستر پر ہوتے ہیں بیمار تو وہ آپ کے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے بستر کو طے کر کے رکھتا ہے۔ اتنی محبت آپ خدا آپ سے کرتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ ہمارا خدا لونگ خدا ہے، پیار سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اور مصر بیٹے کی مثال آپ کے سامنے ہے، کہتے ہیں گاڈ میڈ یو ٹو لو یو، خدا نے اس لیے آپ کو بنایا کہ وہ آپ سے پیار کرے۔ اگر آج صبح آپ بھول چکے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی زیادہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کوئی دوسرا شخص آپ سے نہیں کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا God sits beside us and grieves when we grieve۔ خدا ہمارے پاس بیٹھتا ہے جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو خدا دکھی ہوتا ہے۔ خدا آپ کی تکلیف میں آپ کے پاس آتا ہے، اور جب آپ کو چوٹ لگتی ہے خدا کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا، یسوع مسیح نے کہا سول سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سول کہتا ہے تو کون ہے؟ یسوع نے کہا میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ جو آپ کو چھوتا ہے وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، وہ خدا کی انگلی آنکھوں میں انگلی ڈالتا ہے۔ چرچ آپ بہت اہم ہیں، خداوندوں کا خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ تجربہ کریں۔ میں نے کہا معمولی حالات نہیں ہیں، غیر معمولی ہیں، غیر معمولی تجربہ کریں۔
रूटीन की दुआ ना करें, रूटीन से हटकर दुआ करें। रूटीन की खुदा की मोहब्बत का तजर्बा ना करें, रूटीन से हटकर खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करें। तीसरी बात, द स्पेशल प्रॉमिस ऑफ गॉड्स लव। इस आयत के अंदर खुदा का खास वादा है मोहब्बत का, और वादा ये है कि जो कि उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के बगैर मुमकिन नहीं, यीशु मसीह के बगैर मुमकिन नहीं। कई लोग समझते हैं कि अबदी जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों मरने के बाद हम इस दुनिया से, इस जिस्म के मरने के बाद हम मरेंगे नहीं। दो रास्ते हैं, दो मंजिलें होंगी, या हम अजाब की जगह पर जाएंगे या आराम की जगह पर। आराम की जगह भी अबदी है, ना खत्म होने वाली है, और दोज़ख वाली जिंदगी भी ना खत्म होने वाली। दोनों ही अबदी हैं, दोनों ही दाइम, खत्म नहीं होगी। वो अजाब भी हमेशा के लिए है, जिंदगी भी हमेशा के लिए है, आराम भी हमेशा के लिए है। तो जब कई लोग समझते हैं कि मेरी जिंदगी, जब मैं मरता हूं फिर दूसरी जिंदगी शुरू होती, नहीं। जब आप यीशु को कबूल करते हैं, आपकी अबदी जिंदगी शुरू हो जाती है, आपकी क्वालिटी की जिंदगी शुरू हो जाती है, आपकी बेहतरीन जिंदगी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि इटर्नल लाइफ इज नॉट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अबदी जिंदगी लंबी उम्र का नाम नहीं है, बल्कि क्वालिटी है जिंदगी की। कितनी अच्छी जिंदगी आप गुजारते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपने अभी तक यीशु की मोहब्बत का तजर्बा नहीं किया, तो आज सुबह मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप यीशु की मोहब्बत का तजर्बा करें। अगेन मैं बिली ग्राम की बात करना चाहता हूं, जो अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी था। बिली ग्राम कहता है कि मैं इसलिए आसमान पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं अबदी जिंदगी का वारिस नहीं होऊंगा कि मैंने बहुत ज्यादा इंजील सुनाई है या मैंने बहुत ज्यादा मुनादी की है। नहीं, मैं आसमान पर इसलिए जाऊंगा कि मैंने यीशु को कबूल किया था। हालेलुया, यीशु को कबूल किया था। लंबी दुआएं हमें आसमान पर लेकर नहीं जाती, ज्यादा बाइबल पढ़ना हमें आसमान पर लेकर नहीं जाता। पढ़नी चाहिए, नहीं कि मैं कह रहा बाइबल ना पढ़े। आपको सारी बाइबल जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है आसमान पर जाने के लिए। आपको सारी बाइबल खत्म करने की जरूरत नहीं आसमान पर जाने के लिए। आसमान पर जाने के लिए आपको यीशु की जरूरत है, सिर्फ यीशु की। तो बिली ग्राम कहता है कि मैं आसमानी जिंदगी इसलिए नहीं हासिल करूंगा, ये मरने से पहले उसने लिखा था। वो कहता है कि मैं आसमान पर इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनादी की है, नहीं, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैंने यीशु को कबूल किया था। मैं आप सबको आज सुबह दावत देता हूं कि आप यीशु को कबूल करें। खुदा की मोहब्बत, कई लोग कहते हैं खुदा सबसे मोहब्बत करता है। कितने लोग कहते हैं खुदा सबसे मोहब्बत करता है? कितनों का ख्याल है खुदा सबसे मोहब्बत करता है? शुक्रिया। सारे लोग ये समझते हैं खुदा की मोहब्बत सिलेक्टिव है। खुदा की मोहब्बत जो है वो सबके लिए सॉरी नहीं है। खुदा की मोहब्बत उनके लिए है जो उसके बेटे को कबूल करते हैं। कैसे? अगर मैं आपको गिफ्ट देता हूं, अगर मैं कोई तोहफा आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये गिफ्ट है, मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर मैं गिफ्ट आपको दे रहा हूं, आप नहीं लेना चाहते, तो क्या देता हूं? गिफ्ट तब गिफ्ट बनेगा जब आप उसको कबूल करेंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि आप उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए। अगर कोई ईमान नहीं लाएगा तो वो इस गिफ्ट को नहीं ले सकता है। इसको लेना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं लेते तो फिर कभी भी हम गिफ्ट हासिल नहीं कर सकते हैं। खुदा ने ये गिफ्ट दिया है अपना बेटे की सूरत में। अगर कोई नहीं कबूल करता तो वो हमेशा की आग का वारिस बनेगा। फिर वो खुदा पर इल्जाम ना दे के खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता। खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत उनके लिए है जो उसको कबूल करते हैं। मोहब्बत क्या है? कि उसने अपना बेटा दिया है, गिफ्ट दिया है। जो कबूल नहीं करता वो खुदा के खिलाफ है, और जो खुदा के खिलाफ है वो हमेशा की आग में जाने वाला है। जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो मेरे अजीजों, आज सुबह
میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں. وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, بے انتہا محبت کرتا ہے. وہ آپ سے دور نہیں ہے, وہ آپ کے سانس سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ آپ کو جانتا ہے. اگر آج صبح آپ بیمار ہیں وہ جانتا ہے. اگر آج صبح آپ پریشان ہیں وہ جانتا ہے. آپ کے خاندان کے اندر پرابلمز ہیں وہ جانتا ہے. آپ کی ضرورتوں کو وہ جانتا ہے. میرا پھر سوال ہے, کیا آپ محبت کرنے والے خدا کو جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے؟ اس کی محبت کا تجربہ کریں. جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میں تب بھی کوئی چیز بتا سکتا ہوں اگر میں نے تجربہ کیا. میں نے بڑے تجربے کیے ہیں, اب آپ کی باری ہے, میری بھی باری ہے. میں تو روز تجربے کرنا چاہتا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں ایک تجربہ کیا پھر آرام سے بیٹھ گئے. میں آپ آخری مثال دوں گا, ذرا لمبا ہو گیا پیغام. ایک آخری میں مثال دینا چاہتا ہوں. خدا کا تجربہ کریں, ایمان کا تجربہ کریں. میں آپ کو اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں. پہلے ہی میں نے بتایا, اگر یہ ایک بچہ یہاں سے اٹھے اور آپ اس کو کہیں کہ چھلانگ لگا, پہلی بار وہ چھلانگ لگانے سے ڈرے گا. جب وہ بچہ چھلانگ لگائے گا اور آپ اسے آگے سے پکڑ لیں گے تو پھر وہ بار بار چھلانگ لگائے گا. ایمان ایسا ہے. میں نے پہلی بار ایمان کی چھلانگ لگائی, مجھے ڈر آیا. جب خدا نے میری دعا سنی, خدا نے مجھے آگے سے دبوچ لیا, پکڑ لیا, تو اب میں بار بار چھلانگ لگانا چاہتا ہوں, بار بار ایمان کو بڑھانا چاہتا ہوں. ایمان الاسٹک کی طرح ہے, جتنا کھینچتے جائیں گے یہ بڑا ہوتا جائے گا اور پہاڑوں کو ہٹا دینے تک پہنچ جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ ابھی نہیں, بعد میں جائیں, بلندی پر جائیں, چھلانگ لگائیں, خدا آپ کو پکڑے گا. آپ جتنی بار چھلانگ لگائیں گے وہ آپ کو پکڑتا جائے گا, پکڑتا جائے گا. وہ آپ کو گرنے, تجربہ کرے اس کا. میں نے یہ کیا ہے. میں اب چھلانگ لگانے سے نہیں ڈرتا. میں 2000 کی اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں. I'm not afraid. میں نہیں ڈر رہا. مجھے پتا ہے کہ اس نے پہلے کیے ہیں, اب بھی کرے گا. سب اپنے سروں کو جھکائیں گے, دعا کریں گے. ہاللویا. خدا بند تیرا شکر. اے قادر مطلق خدا, ہم تجھے پکارتے ہیں. آپ دعا کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ نارمل دعا نہ کریں, ایسی دعا کریں جو روٹین سے ہٹ کر ہے. اگر آپ کے خاندان کے اندر تکلیف ہے, اگر آپ پریشان ہیں, اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے, اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ کے مالی حالات ٹائٹ ہو چکے ہیں, آپ کا روزگار چلا گیا ہے, تو کیسے آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کی دعا نارمل ہو سکتی ہے؟ کیسے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ چلائیں خدا کے سامنے, پکاریں اپنے خدا کو. وہ بھلا خدا ہے, وہ عظیم باپ ہے. اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے, جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. مانگے اس سے. یسوع نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا. مجھ سے مانگ مجھ سے. جس کو ملا ہے اس نے مانگا تھا تو ملا ہے. مانگے اپنے یسوع سے. اگر آپ کے فائنانشلی آپ ٹھیک نہیں ہیں تو خدا سے مانگیں. آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں, خدا سے دعا کریں. آپ بیمار ہیں, شفا کو مانگیں, وہ آپ کو شفا بخشے گا. وہ آپ کے بیماری کے بستر کو ٹھیک کرتا ہے, وہ آپ کو بیماری کے بستر پر سنبھالتا ہے, وہ آپ کو شفا دیتا ہے. وہ شافی خدا ہے. ہاللویا ہاللویا. خدا نازو گلدن ٹوٹ جائے, چوہے ٹوٹ جائے, جکڑا ہوا آزاد ہو جائے. اور بیمار کو یسوع کے نام سے بدلوں سے آؤٹ ہو جاؤ, آؤٹ ہو جاؤ بدلوں سے. اور بیمار کے بدلوں کو چھوڑ دے یسوع کے نام سے. اے ہر طرح کی غربت چھوڑ خاندانوں کو, اے ساری مجوسی چھوڑ خاندانوں کو, اے ہر طرح کی مجوس کو گھرانوں سے نکل جاؤ. برکت یسوع کے نام سے برکت کو مانگتے ہیں. bless your people, bless your people. ریسیو کریں اپنی برکت کو, یسوع مسیح کے نام سے اپنی برکت کو ریسیو کریں. ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو کہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ان چیزوں میں یسوع کے نام سے اپنی شفا کھولے, یسوع مسیح کے نام سے اپنی برکت
खोलें, अपनी मुश्किल खुदा को बताएं, अपने दुख खुदा को बताएं, अपनी टेंशन खुदा को बताएं, अपनी बीमारी खुदा को बताएं। वो शाफी है। हालेलुया। खुदा नाम बंद न टूटे, शिफा जारी हो, दुआएं सुनी जाए, खुशहाली आए, इब्लीस के मंसूबे फेल हो जाए, इब्लीस के मंसूबे फेल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया। यीशु नासरी तेरा शुक्र। मेरी दुआ है कि आज जितने लोग दुख में हैं, यीशु के नाम से अपनी बरकत ले, जितने परेशान अपनी बरकत ले ली है, तेरा शुक्र। हालेलुया। उसकी मोहब्बत का तजुर्बा करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। इन जिंदगियों के अंदर अजीब काम मैं देखना चाहता हूँ, गवाहियां सुनना चाहता हूँ। अगले द्वार के अंदर लोग मुझे बताएं कि हमने बरकत ली है, हमने यीशु की मोहब्बत का, खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा किया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। कोई मायूस ना हो, कोई टेंशन में ना हो, कोई बीमार ना इस जमात के अंदर। बेरोजगारी छोड़, इन मुश्किल दिनों में भी तेरे लोग तेरी बरकतों का तजुर्बा करें, तेरे लोग तजुर्बा करें कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरा करता है। इन जीसस नेम रिसीव योर ब्लेसिंग। अपनी बरकत को कबूल करें। जो आपने मांगा है यकीन कर ले, आपको मिल चुका है। जो आपने मांगा है यकीन करें, आपको मिल चुका है। यकीन करें कि आपके खानदान की बरकत आपको मिल चुकी है। यकीन करें कि मेरी बीमारी खत्म हो गई है। यकीन करें कि यीशु ने मुझे खुशहाली दी है, गुर्बत खत्म हो चुकी है, बीमारी के जुए टूट चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। मैं खुदावंद अगापे चर्च की कलीसिया को खुशहाल कलीसिया देखना चाहता हूँ, खुशहाल कलीसिया देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। सब बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन, आमीन। जब आपको कहा जाए कि दुआ करें, तो अपने दिल की सारी भड़ास निकालें खुदा के सामने। घुट घुट के दुआ ना करें, छोटा ना जिए, खुल के जिए, दुआ भी खुल के करें। कई दफा हम सारी जिंदगी छुपाते रहने, फलाने नूं ना पता चल जाए मेरे को मैं घर किंज बनाया, फलाने नूं ना पता चल जाए ए बरकत मेरे को है कि नहीं, यही लुकते रहने। डोंट लिव लाइक दैट। लिखा है कि जो तेरा हाथ करता है मकदूर भरकर, रज के दुआ करो, रज के करो। बरकत लेनी है, रज के लो, गुट गुट के मत जिए। आपका खुदावंद जिंदा है। गॉड ब्लेस यू।